کہ 20 جون 2024 بروز جمعرات سوات میں توہین مذہب سے متعلق ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، اچھا اس میں یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میں نے جس طرح سے کہا یہ کہ بھی یہ بیسک انفارمیشن کے مطابق میں بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سیالکوٹ کا رہائشی ایک شخص وہ سیاحت کے حوالے سے، یعنی کہ گھومنے پھرنے کے لیے ایز اے ٹورسٹ وہ سوات گیا ہوا تھا چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور وہاں پر وہ قیام پذیر تھا، وہاں پر وہ رہائش پذیر تھا، اور وہاں قیام کے دوران اس پر قرآن شریف کی بے حرمتی کا الزام لگا۔ یہ بڑا انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا اس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی یا اس نے قرآن شریف کی بے حرمتی نہیں کی۔ بہرحال اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے، تو لوگ مشتعل ہوئے، پولیس بھی حرکت میں آئی اور پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا اور وہ تھانے میں لے گئے۔ لیکن مشتعل جو افراد تھے، جو ہجوم تھا، ایک ظاہری بات ہے وہ سینکڑوں لوگ ہوں گے، تو انہوں نے تھانے کے اوپر دعویٰ بول دیا اور وہاں سے اس بندے کو نکالا اور اس کو مار دیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب تحقیقات کا عمل بھی جاری ہے، اور کون گنہگار ہے یہ اہم بات ذرا جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس واقعے کے حوالے سے، کہ ابھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی کچھ ہم یہ ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ذمہ دار جو افراد ہیں وہ کون ہیں، یا وہ جو شخص مرا ہے وہ واقعی ہی گستاخ تھا یا وہ گستاخ نہیں تھا۔ یہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن اب میں جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ، ایسے گروہ، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد پاکستان کا مذاق اڑانا ہے، ان کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک سے بددل کیا جائے، ملک کے خلاف کیا جائے، ملکی اداروں کے خلاف کیا جائے، اور وہ اس واقعے کی سانحہ سوات کی آڑ میں وہ اس طرح سے اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں، پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو صوبائی مخاصمت کے طور پہ اس واقعے کو رکھ رہے ہیں کہ صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو پنجابی پٹھان کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے اداروں کے دشمن ہیں، وہ عوام کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ جس طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ توہین مذہب کے جتنے بھی واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہیں، یہ انتہائی حساس معاملات ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر تحقیقات کا جو اختیار ہے وہ ہمارے اداروں کو ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ساری ایکسیس ان کے پاس ہوتی ہے، ساری ایک لحاظ سے جو ڈیپ جا کے اور ساری وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے دیکھنا کہ کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں اور کس حد تک یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، اور یہ جو شخص جو مرا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کن لوگوں سے ان کا لینا دینا ہے یا نہیں لینا دینا، یہ سارا کام ہمارے اداروں کا ہے، اور وہ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی اس واقعے کو فوری طور پہ ایسے پیش کر دیا گیا کہ جناب یہ تو پنجابیوں کو مار دیا گیا، یہ تو پنجاب کے لوگوں کو مار دیا گیا، اور اس طرح سے پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی یہ کوشش ہے۔ تو جتنے بھی یوزر ہیں سوشل میڈیا کے، خاص طور پہ یوتھ جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہے، یوٹیوب کو یوز کر رہی ہے، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، انسٹا کو، ٹک ٹاک، وہ ہوشیار ہو جائے، کیونکہ یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی جو نیگیٹو انفارمیشن ہے، منفی پروپوگنڈا جو ہے، ان کو یہی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور
کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہمارے کردار میں ہم کردار کے مسلمان بن جائیں، ہمارے کردار میں اسلام آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔